بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو۔ پوری رات آپ نے ہمیں سجاد کی مصیبتیں، امتحان اور مظلومیت کو نوحے میں سماعت کیا ہے۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ سلام ہمارا اس مظلوم پر کہ جس کی مظلومی پہ آپ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج 13 یا 14 روز سے 15 روز سے جو بھی سلسلہ جاری رہا وہ اپنے اختتامی منزل میں ہے۔ رہے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ رونے والوں، زمین میں بیٹھے ہوئے ہو، خار پہ بیٹھے ہوئے ہو، سجاد غریب کو بھی، آل محمد کو بھی خاک پہ بٹھایا گیا شام غریباں، اور اس کے بعد کربلا سے مصیبتوں کا آغاز ہے۔ میں بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس طفلان بنی ہاشم نے بہت محنت کی ہے، آج کئی روز سے یہ اس پورے اہتمام میں مصروف رہے۔ علماء سے گزارش، ذاکرین سے گزارش، انجمن ہائے ماتمی کے ناز ان سے گزارش، زائرین کی ہاتھ جوڑ کر کے ان سے گزارشوں کا یہ سلسلہ رہا، اور اب اس وقت یہ خود بیٹھ کر کے رونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بی بی ہم نے جتنی محنتیں کی بس اسے قبول کر لینا۔ معصومہ جتنا ممکن ہو سکا ہم نے کوششیں کی ہیں۔ میں دعا گو ہوں پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بی بی آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ میں مومنین سے گزارش کرتا ہوں دعا دیا کیجیے ان بچوں کو، جوانوں کو، جو بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے لیے ناز کا وقت ہے کہ ہم نے وہ تربیت کی کہ بچے چاہتے تو کچھ اور بھی کر سکتے تھے، کچھ اور بھی ان کی اپنی مصروفیات، مشغولیات، اپنے شوق ہوتے کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے وہ کیا ہے جو معصومہ چاہتی ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے جو ماں باپ نے تربیت کی ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ عزا کے فرش سے اٹھ کے جایا کیجیے تو ایک بار ماں کے پاس ضرور بیٹھا کیجیے اور ماں سے کہا کیجیے اماں جس جن کے لیے پالا تھا وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں۔ جن کی مائیں مر گئی ہیں انہیں چاہیے کہ ماں کی تربت پہ جایا کریں اور جا کے کہا کریں اماں ہم وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب گود میں لے کے تم ہمیں جلوسوں میں جایا کرتی تھی، فرش عزا پہ جاتی تھی، تم نے یا حسین کہنا سکھایا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں گے وہی بچے خون میں نہا کر کے پرسہ پیش کریں گے، مولا سجاد کا تابوت ہوگا اور پرسہ پیش کریں گے۔ ہم احساس نہیں کر سکتے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مقتل، روایت، شہادت اس کا انتظار نہ کیا کیجیے، نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ حسین نامی اس مظلومیت کا ہے، حسین نامی اس مظلومیت کا ہے۔ آپ کی غیرتوں کو اگر ٹھیس نہ پہنچے، آپ کو اگر تکلیف نہ ہو، تو میں آپ کے دل کے بالکل قریب آ کر کے آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ آنسوؤں کا نذرانہ، جو لوگ اس وقت رونا چاہتے، رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں ان کے بالکل قریب آ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کا پورا کربلا کا منظر و پس منظر آپ کی نظروں کے سامنے، پوری کربلا آپ نے ذاکرین سے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ خدا کرے آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو، آپ ایسے ہی سنتے رہیں۔ اتحاد، اتفاق، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم کائنات کی وہ قوم ہے جو متحد ہے سرکار باب اللہ کے غم کے لیے، لہٰذا اس غم کے لیے جو بھی ہو اسے پورا آپ جتنا بھی ممکن ہو سکے اسے تعاون دیا کیجیے، اس لیے کہ ایک مظلومی کو یاد رکھیے گا جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ 9 محرم کی رات ہے، فوجوں کا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سے سرزمین کربلا گونج رہی ہے، اور ادھر آل محمد مختصر سے خیموں کے اندر تسبیح و تحلیل کی آوازیں، یہ پردیسی، یہ مسافر، کتنا لمبا سفر 28 رجب کے چلے ہوئے سفر میں ہیں۔ عزیزوں، یہ 9 محرم کی رات میں امام مظلوم خیمے کے باہر تھے کہ امام نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک جوان بڑی تیزی سے خیمے سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد میدان کربلا کی طرف گیا جدھر فوجیں تھیں۔
امام کی نظر پڑی، اب جو گرد چھٹی اور کچھ لمحوں کے بعد وہ لوٹ کے آیا، گھوڑے سے اترا، نظریں جھکائے ہوئے، اس لیے کہ بڑا غیرتدار ہے یہ، نظریں جھکائے ہوئے خیمے میں داخل ہوا کہ ایک مرتبہ آواز دی، سجاد، میرے لال علی۔ امام سجاد پلٹ کر کے آئے۔ ابھی آپ نمن نوحہ پڑھ رہی تھی، غالباً معصومیہ یا زادار نمن نوحہ پڑھ رہی تھی کہ یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہے ہیں۔ اب جو پلٹ کے مولا آئے نا، سجاد نے آواز دی، بابا، نظریں جھکائے بابا کے سامنے کھڑے تھے، میرے لال کہاں گئے تھے؟ دیکھیں یاد رکھیں امام بیمار نہ تھے، نو محرم بیمار نہ تھے۔ آواز دی، میرے لال سجاد کہاں گئے تھے؟ کہا بابا میدان میں فوجوں کو ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہ میرے لال گئے کہاں تھے؟ کہ بابا میں خیمے میں تھا تو بہنیں بات کر رہی تھی کہ فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اللہ بابا کی خیر ہو۔ کہ میرے لال تو پھر کیا ہوا؟ کہ بابا میں گیا تھا دیکھنے کے لیے فوجیں آئی کتنی ہیں۔ کہ میرے لال تو کیا دیکھا آپ نے؟ کہ بابا آنے دیجئے فوجوں کو، سن رہے نا بابا، آنے دیجئے فوجوں کو۔ کیا کرو گے میرے لال؟ کہ بابا صبح ہونے دیجئے۔ کیا کرو گے؟ کہ بابا ایک طرف چچا عباس ہوں گے، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوگا، ایک طرف میں رہوں گا، اور پھر دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا کون ہے۔ خدا آپ کی نوازوں میں رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام موجود ہے۔ نہیں، آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے، شرما کے رو رہے، ایسے نہیں ہے۔ زندگی کی ہر عبادت کو اپنی آخری عبادت سمجھ کے انجام دیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا کون ہے۔ سجاد یہ کہے کہ خیمے میں چلے گئے۔ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ تو گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا علی ہے، سلسلہ امامت کو آگے بڑھنا۔ سجاد کو بستر پہ لٹا دیا گیا۔ اس لیے میں یہ مسائل پڑھ رہا ہوں کہ چوتھے امام کا تابوت ہے اور آپ ماتم کرتے ہوئے یہاں سے چلیں گے، اور بس دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کے اس تمام اہتمام کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، آپ کی آنکھیں نم ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، دعا کروائے دیتا ہوں، آپ سب دعا کر لیں، اس لیے کہ آپ کی بہنیں بھی آپ کے پاس ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، آپ سب ہاتھوں کو بلند کریں، میں دعا کروائے دیتا ہوں۔ بار الہ یہ سارے عزادار جو پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں، یہ بھی جا کر کے آرام کریں گے، پروردگار ان کا واسطہ جنہیں آرام نصیب نہ ہوگا، معبود ان کا واسطہ جنہیں سفر طے کر رہے ہوئے، معبود یہ رونے والے جو عزادار رو رہے ہیں، یہ جو آنسو بہا رہے ہیں، یہ جو اشک افشانی کر رہے ہیں، معبود ان کے لیے میں دعا کروا رہا ہوں، معبود اس دعا کو قبول کر لینا۔ کبھی بھی یہ جو جوان رو رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی ان کی بہن کو تماچے نہ مارے۔ بار الہ میں دعا کر رہا ہوں پروردگار کسی بھائی کے سامنے، کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہ پہنائی جائیں، معبود کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کی چادر نہ چھینی جائے، بار الہ کسی کے بھائی کے سامنے اس کے گھر کو آگ نہ لگائی جائے، بار الہ کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں نہ کہیں، اللہ جانے ٹوٹی تسلیوں والی آقا ذاتی کہاں بیٹھی ہوگی، تم سے پہلے دعا کر رہی ہوگی، آمین آمین آمین۔ لٹ تو میرا گھر گیا ہے، لٹ تو میرا گھر گیا، بلایا تو میرے حسین کو گیا ہے۔ سلام ہو ہمارا اس مظلوم پر جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، قدم قدم پہ بس آپ نے حق گریہ ادا کر دیا، میں یہی ختم کر دیتا، لیکن نہیں، دو فکرے اور عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ مواقع ہیں آپ کے بیچ حاضری کا، آؤں گا پھر مسائل پڑھوں گا، ابھی میرے خیال 72 تابوت میں انشاءاللہ حاضری ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں مسائل برس کروں گا، لیکن اس وقت صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں طفلان بنی ہاشم کے حق میں اس وقت بہت دعائیں کر رہا ہوں، بار الہ ان کے خلوص کو قبول کریں۔ میں جانتا ہوں میری مسلسل ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، کتنے خلوص سے یہ کرتے ہیں۔ بزرگوں دعائیں دیا کرو انہیں، دعائیں دیا کرو انہیں۔ یہ دیکھیں نا کتنا عظیم شان اہتمام انہوں نے کیا۔ آپ اہل بیت طاہر علیہ السلام کے فضائل و مصائب آپ نے سنا ہے، انہوں نے اپنی تعریف تو نہیں کرائی نا، آل محمد کے لیے اہتمام کیا تھا، وہ خدا کرے ان کا گھر آباد رہے۔ بس ایک مرحلہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو لوگ ابھی تک نہیں رو سکے ہیں وہ گھر جائیں، وہ گھر جائیں، اور گھر جا کر کے اپنے سامنے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنا، اپنی چھوٹی بہن
جو اس وقت شب داری میں آئی ہو اور گھر جا کے رات کی جاگی ہوئی آرام کرے. احساس کرنا خدا نہ کرے اسی وقت کوئی اسے تماچے مار کے اٹھا دے. بہن کتنی حسرت سے بھائی کی طرف دیکھے گی. ہائے اللہ زندان شام، ہائے سکینہ کی وہ مظلومی جس کا بابا پس گردن ذبح کیا گیا ہو. وہ چونک کے اٹھتی تھی، کہتی تھی ہائے بابا. سلام ہو پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. دیکھیں مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، احساس کا نام ہے. احساس کیا کیجئے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بس ایک آخری مرحلہ ہے، میرا دل آ گیا ہے مصائب پڑھنے کا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سجاد غریب کی غربت کو محسوس کریں آپ. یہ وہی سجاد ہے جو کہ بابا صبح تو ہونے دیجئے، دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا ہوں. زمین کربلا کو زلزلہ تھا، لاشیں پڑی ہوئی تھی، حسین شہید کر دیے گئے تھے. خیمے میں گھبرائی حسین کی بیویاں تھیں، خیمے میں گھبرائی اور سہمی ہوئی بیویاں تھیں. کس کے بھروسے؟ عباس نے فرات آباد کر لی، حسین قتل کر دیے گئے، اکبر نے مقتل آباد کر دیا، بنی ہاشم کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اب تنہا بیویاں ہیں، سجاد بستر کے اوپر ہیں. لینوں نے کہا چلو خیموں کو آگ لگا دیا جائے. خیموں کو آگ لگایا جانے لگا. اب آپ سوچیں ذرا، محسوس کریں، خیمے جل رہے. لینوں تم نے آل محمد کو شہید کر ڈالا، کم سے کم ان پردہ بیویوں پہ تو رحم کرو. مصائب کو تم نے رلا رلا کے شہید کیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ خیموں کو آگ لگائی جانے لگی، خیمہ جلنے لگا. اب سوچیں جب خیمہ جل رہا ہو تو یہ غریب پردیسی مسافر کرے تو کیا کرے، جن کے سب نے کربلا آباد کر دی تھی. کہ جب خیمے جلنے لگے تو بچے ایسے بکھر گئے تھے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جایا کرتے. سارے سہمے گھبرائے ہوئے بچے. علی کی لاڈلی بیٹی زینب کیا لے کے گئی، کیا لے آئی، یہی نواز سن رہے تھے نا. زینب کا امتحان سنو. گھبرائے ہوئی بیوی خیمے میں آئی، ایک ایک بچوں کو جمع کرنے لگی کہ ایک مرتبہ سارے خیمے جل رہے تھے تو زینب نے تمام بچوں کو جمع کیا. آؤ چلو سجاد کے خیمے میں چلتے ہیں، ذرا چل کے پوچھے تو کہ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں، جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں. اب تمام بیویاں خیموں میں پہنچی. یاد رکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بہنوں کی بہت عزت کیا کرو. بہنیں بھائی سے بہت محبت کرتی ہیں. آؤ میں تمہیں ایک بہن دکھاتا ہوں. جب خیمے جل رہے تھے سجاد کے قریب رو کے کہتی تھی ارے کوئی سجاد کو بچا لے، اے بھیا خیمے جل رہے ہیں. بولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. زینب نے آواز دی میرے لال سجاد اتنا بتاؤ خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں. سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں اس وقت جان کا بچانا واجب ہے. پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکلیے. چادریں چھن چکی تھیں، آل محمد بالوں سے پردہ کیے ہوئے. سوچو یہ پہلا موقع ہے. علی نے بھی کوفے میں لے آئے تھے زینب میں کلثوم کو، پورا بازار بند کرا دیا گیا تھا، رات کا اندھیرا تھا، جسے سورج نے بھی ننگے نظر دیکھا ہو. ہائے 18 بھائیوں والی بہن خیمے سے باہر نکلے تو کیسے نکلے، ساتھ میں غیور بھتیجا بھی ہے. رو کے آواز دیا سکینہ بیٹا خیمے سے باہر نکل. بس میں ختم کر رہا ہوں. بیٹا خیمے سے باہر نکل. سکینہ چند قدم آگے بڑھی. زینب سجاد کو باہر نکالنا چاہتی ہے. سن رہے نا؟ سکینہ چند قدم چلی، واپس لوٹ آئی. سکینہ میں آپ سے کہتی ہوں خیمے سے باہر نکلیے. ہائے عباس کی بھتیجی کرے تو کیا کرے. چند قدم چلی، واپس لوٹ آئی. تمہاری غیرتوں کو سلام کرتا ہوں. میں بس پڑھ لے جاؤں اور سن لے آپ. سکینہ چند قدم باہر چلی، پھر واپس لوٹ آئی. رو کے زینب شہزادی کہتی سکینہ میں تجھ سے کہتی ہوں نا میری لاڈلی بیٹی، اب یہ غربت ہے، خیمے سے باہر نکل. بیوی باہر نکلنا چاہتی تھی کہ لوٹ آئی. زینب رو کے کہتی میں سجاد کو باہر نکالوں یا تجھے بچاؤں. میری لاڈلی میں کہتی ہوں نا باہر نکل. اب جو ہماری شہزادی واپس پلٹی نا تو پھوپھی سے بتانا چاہتے ہیں پھوپھی اماں جب میں باہر نکلنا چاہتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں اکبر بھائی کا قاتل تازیانے لے کے مسکرا رہا ہے، شبر سامنے کھڑا کہہ لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے. بیٹا باہر نکل. ارے میں کیسے پڑھوں؟ بیٹا باہر نکل. ایک مرتبہ بی بی خیمے سے باہر نکلی، تنابوں میں الجھ کر کے سکینہ گر گئی. اب جو اٹھی تو شمر نے اٹھایا، رخسار پہ پہلی مرتبہ تماچا پڑا تھا. فرات کر رخ کر کے آواز دیا چچا عباس. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اے میری پردہ
रोजेदार बहनों, तुम्हारी आगोश में बच्चियां सलामत रहें, खुदा करे कभी कोई इन्हें सताए ना। सकीना के पहली मर्तबा रुखसार पे तमाचे पड़े। शिम्र सामने खड़ा हुआ था, भाई मौजूद है ना सज्जाद? एक मर्तबा शिम्र कहता तेरे कानों में बुंदे कैसे हैं? कहा मेरे बाबा ने पिन्हाए थे। शिम्र आगे बढ़ा, खबरदार मेरे करीब ना आना, मैं अपने हाथों से बुंदे उतार के दे देती हूँ। हाय भाई मौजूद है, मंजर को देख रहा है। हाय ये वही सज्जाद है बाबा, सुबह तो होने दीजिए, मैं बताऊंगा कि मेरे बाबा की तरफ, वो खैमों की तरफ नजरें उठा के देखता कौन है। आज गुर्बत का आलम यह है कि बहन के कानों से गोशवारे खींचे जा रहे हैं, कानों से ताजा बहता हुआ लहू। हाय सज्जाद तड़प के रह गए, आवाज दिया बहना कैदी हूँ। सलाम हो हमारा उस गरीब पर जिसके सामने सिसकियां लेके सकीना कहती थी ए भैया सज्जाद, नाना की शरीयत के तहफ्फुज के लिए शायद बाबा ने ये भी कबूल कर लिया था। सज्जाद नजरें झुकाए रहा। हाय जिंदान का वो मंजर जब सज्जाद के सामने बहन आई, भैया क्या मंजिलें तय हो गई? ए सज्जाद इतना बता दो प्यास की पहचान क्या होती है? इतनी गुजारिश है, सबील का भी एहतमाम बार बार कह रहे हैं, तबर्रुक का ऐलान कर दीजिए, तबर्रुक का ऐलान कर दीजिए, सबील का ऐलान कर दीजिए। हाय जब पानी पीना तो एक लम्हे को याद रखना, अपनी बहनों को सामने करना। जिंदान में बहन ने मौत की आखिरी हिचकी लेने से पहले कहा ए भैया अगर मर जाऊं तो नम जमीन में दफन कर देना, हड्डियों में प्यास उतर गई है। जब से बाबा प्यासा मारा गया हमने पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं है। ए सज्जाद तेरी गुर्बत को सलाम, मौला सारी मुसीबतें, आजमाइशें और इम्तिहान। हाय वो सज्जाद जो बहन को उसी के जले हुए कुर्ते में दफन कर दिया। हाय सलाम उस मजलूम को। परवरदिगारा इस एहतमाम को कबूल कर लेना। बारेलाहा ये रोने वाली आंखों की जो दिली हाजात है माबूद, उसे कबूलियत का शरफ इनायत फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो आना चाहते थे नहीं आ सके, जो आके अपनी मजबूरी की बुनियाद पे चले गए, बारेलाहा इन सब का साया हमारे सरों पे सलामत रखना। बारेलाहा ये पर्दादार बहनें माबूद इन्हें खुश नसीब करार दे देना। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ये जो जवान हैं माबूद इनके रोजगार में इजाफा फरमाना। माबूद इतना अता कर दे कि आका की बारगाह में ये लुटा सके। अजीजों इतना खर्च करने के बाद भी इनका दिल नहीं भरा है, ये चाहते खालिक और अता कर दे और हम सज्जाद गरीब के जख्मों का मरहम पेश कर सके। जो 11 मुहर्रम को रो के कहता था ए फूफी अम्मा देखा है कोई ऐसा बेटा कि जिसके बाप का लाशा बेकफन पड़ा हो? अल्लाह अकबर। आज उसी सज्जाद गरीब का ताबूत लेकर के ए मेरे मोहसिन तुम पे सलाम, ए मेरे मजलूम तुम पे सलाम, ए मेरे आका तुम पे सलाम करने वाले इन सोगवारों को सलामत रखना। वो बच्चे जो बिलक बिलक के रो रहे हैं माबूद इन्हें इतनी कामयाबी अता कर दे, इतनी कामयाबी अता कर दे ताकि ये कौम की इज्जत व आबरू और कौम का फख्र बन जाए। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सब में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम फरमा। माबूद इस कौम को नजर बद से महफूज रखना। माबूद परचम इस्लाम को सरबलंदी अता कर। ए मेरे खालिक मरने से पहले हम इस वक्त सरजमीन पे बैठे रो रहे हैं। माबूद जितने आज़ादार बैठे हुए हैं जहाँ जहाँ तड़प रहे हैं, मरने से पहले एक मर्तबा करबला जरूर बुला लेना ताकि उस गरीब की तुरबत पे जाके हम सलाम करके आए कि जिसने लाशें उठाए, जिसने असगर बेशी का लाशा लेके हमें याद किया है। बारेलाहा तो ये वास्ता है बैत तहार का, मरने से पहले उस बीबी की तुरबत पे बुला लेना जो आज भी सिसकियां लेके कह रही हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, बाबा मैं अभी कैद हूँ, बाबा मुझे अभी कैदी बना के रखा गया है। परवरदिगार तुझे उस उजड़ी हुई कब्र का वास्ता जो बतूल बीबी की है, जिसकी पसलियां टूटी हुई है, जो अपने लाल का पुरसा लेने के लिए आती है। बीबी इस बस्ती को सुरखरू रखना। माबूद इस पे अपना रहम व करम इनायत फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह हमारी ज़िंदगी में हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर हो जाए। ऐ मेरे अल्लाह हमारी ज़बान में वो तासीर अता कर कि हम तेरे हुजूर सिद्क़ दिल से वक्त के इमाम के ज़हूर की दुआ कर सके। माबूद इस पूरे इत्माम में कोई खामी रह गई हो, कोई कमी रह गई, हे मादर हुसैन, हे बिन्ते रसूल, ए ज़ैनब शहज़ादी की माँ, ए मेरी आक़ाज़ादी,
ہمارے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں ہے بیوی، بس آپ کے لال کی عزا کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ بیوی ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتی ہیں۔ بیوی تجھے واسطہ اہل بیت طہار علیہ السلام کا، یہ سرزمین عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے پہچانی جاتی ہے، اہل بیت طہار علیہ السلام کے لیے ذکر کے لیے پہچانی جاتی ہے۔ پروردگار جو انجمن ہے ماتمی ہے، معبود انہیں قائم و دائم رکھنا، معبود ان کے حوصلوں کو طاقت عطا کر، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ ذاکرین، شعراء، نوحہ خان، شاعر، ماتمی دستے اور یہ فرش بچھانے والے، سبیل لگانے والے، تبرک بانٹنے والے، ان سب کو سلامت رکھنا۔ اے میرے اللہ، دعا میں دعا یہ ہے، دعا میں دعا یہ ہے، دعا میں دعا یہ ہے، یہ ہماری زندگی کی آخری عبادت نہ ہو، اس لیے کہ ہم وہ حق نہیں ادا کر پائے جو ادا کرنا تھا۔ ان پابندیوں کے دور میں بھی ہم سے جتنا ممکن ہو سکا اہتمام کیا۔ میرے اللہ، اتنی حیات اور عطا کر دینا تاکہ آئندہ سال پھر فلک پہ ہلال محرم دیکھ سکے، معبود عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کر سکے۔ آپ سب سے گزارش ہے، مولا سجاد کا تابوت ہے، یقین جانے اس تابوت کو کاندھا دینے کے لیے کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، فراز سے غازی ضرور آیا ہوگا، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو۔ ہمارے اس مجمع میں اللہ جانے پردے والا کہاں اس جگہ موجود ہو، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، بنت رسول آئی ہو، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، بڑے مہمان آئے ہو، لہذا تابوت کو بہت آہستہ آہستہ بوسہ دیتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، سینہ زنی کرتے ہوئے یہاں سے لے کر مدرسہ قابل علم تک چلیں گے، اور یہ جوان خون میں نہا کر کے اکبر کی ماں کو سلام کریں گے، خون میں نہائے ہوئے اصغر کی ماں رباب کو سلام کریں گے، جس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے اس فروا کو سلام کریں گے۔ پروردگار اس پورے اہتمام کو قبولیت کا شرف عنایت فرما۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، سارے جتنے بیٹھے ہوئے سب ماتم کرتے ہوئے چلیں گے، اور بالخصوص یہ ماتمی دستہ جو زنجیر زنی کر کے پرسہ پیش کرے گا، یہ مخصوص پرسہ ہوگا، آپ سب کے ہاتھ سینے پہ ہوں گے، مولا سجاد کا تابوت ہوگا، ماتم کرتے ہوئے یہاں سے تبرکات کے ساتھ جلوس کو لے کر کے چلیں گے۔ ہے سجاد، ہے سجاد، ہے سجاد، ہے سجاد، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، سجاد رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، تو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ درد ہے، بتلا رہی ہے شام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، چلا بے قصوں کا کارواں، بیمار لوگ سارے باں، ہے سنگ سرے اوریا شہلا فتح کی بیٹیاں، کرب و بلا کے دشت میں، کرب و بلا کے دشت میں، برپا ہے کوہرام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، زینب پکاری بے وطن، بھائی میرا ہے بے کفن، کر دے اسے کوئی دفن، میرے ہاتھوں میں باندھی رسن، ہائے کیسے سنا ہوگا
چہرہ زرد ہے، کربل کی زمین گرد ہے، زینب کا دل میں درد ہے، روتا ہے سر جھکا کے، روتا ہے سر جھکا کے، کرتا نہیں کلام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مشکل تھی بڑی وہ گھڑی، دربار میں زینب کھڑی، شبیر کے لب پر چھڑی، سجاد نے پہنی کڑی، دربار یزیدی کے، دربار یزیدی کے، لرزے تھے در و بام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ زندان سیاہ پوش ہے، تنہائی کی آغوش ہے، عابد کہنا ہوش ہے، غم ٹوٹا ہے خاموش ہے، امت نے سکینہ کو، امت نے سکینہ کو، دیا موت کا انعام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ کربل کی سویا خاک پر، قاتل لہو پوشاک پر، ڈھلتے ہوئے افلاق پر، امکان ہے 9 لاکھ پر، ہے جن و ملائک بھی، جن و ملائک بھی، سجاد کے خدا، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، ہے سجاد، تو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ درد ہے، بتلا رہی ہے شام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ چلا بے قصوں کا کارواں، بیمار لوگ سارے باں، ہے سنگ سرے اوریاں، شہلا فتح کی بیٹیاں، کرب و بلا کے دشت میں، غریب و بلا کے دشت میں، برپا ہے کوہرام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ زینب پکاری بے وطن، بھائی میرا ہے بے کفن، کر دے اسے کوئی دفن، میرے ہاتھوں میں باندھی رسن، ہائے کیسے سنا ہوگا، کیسے سنا ہوگا، بیمار نے پیغام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مستوروں میں ایک مرد
झुका के, रोता है सर झुका के, करता नहीं कलाम। होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। मुश्किल थी बड़ी वो घड़ी, दरबार में ज़ैनब खड़ी, शाबिर के लब पर छड़ी, साजाद ने पहनी कड़ी, दरबार यजीदी के, दरबार यजीदी के, लर्ज़े थे दरबार। होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। जिंदान सियाह पोश है, तन्हाई की आगोश है, आबिद कहना होश है, गम टूटा है खामोश है, उम्मत ने सकीना को, उम्मत ने सकीना को, दिया मौत का इनाम। होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। करबल की सोया खाक पर, कातिल लहू पोशाक पर, ढलते हुए अफलाक पर, इम्कान है 9 लाख पर, है जिन्नो मलाइक भी, जिन्नो मलाइक भी, सज्जाद के खुदा। होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा